محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه اللهم صل على محمد في أول كلامنا اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على محمد في آخر كلامنا. واجب الاحترام قابل صد احترام حاضرین مجلس، اسٹیج پر جلوہ فروز علماء کرام، مشائخ عظام، قراء کرام، آج ایک طویل عرصہ کے بعد آپ کے ادارہ جامعہ اسلامیہ دارالہدیٰ کلیمیہ میں الحمدللہ اتنی عظیم محفل حمد و نعت کانفرنس منعقد ہوئی ہے. دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ اہتمام کرنے والے تمام حضرات کو اپنی شایان شان جزائے خیر عطا فرمائیں. اور آج میں بیان نہیں کروں گا اس لیے کہ میں یہاں پر مہمان نہیں ہوں، میں میزبان ہوں، اور میری یہ خوش نصیبی اور سعادت ہے کہ آج میں اس وقت اسٹیج پر کھڑے ہو کر ایک نسبت کو سلام عقیدت پیش کرنے کے لیے کھڑا ہوا ہوں. اس لیے کہ بیان کا، گفتگو کا یہ موقع نہیں ہے، میں صرف ایک نسبت ہے جس نسبت کو دل کی اتھا گہرائیوں سے سلام کرنا چاہتا ہوں. اور وہ نسبت یہ ہے، ہم شخصیات کو سلام نہیں کرتے، ہم شخصیات کو نہیں منوایا کرتے، ہم نظریات کو منوایا کرتے ہیں، اور ہم نظریات کو عقیدت کا سلام پیش کیا کرتے ہیں. شخصیتیں آتی ہیں چلی جاتی ہیں، شخصیات کا کچھ نہیں ہوتا، ایک ہی ذات کو بقا ہے. کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. اس ذات کے بعد نہ کسی نبی کو بقا ہے، اس ذات کے بعد نہ کسی رسول کو بقا ہے، اس ذات کے بعد نہ کسی صحابی کو بقا ہے، اس ذات کے بعد نہ کسی ولی کو بقا ہے. اگر بقا ہے تو نسبتوں کو بقا ہے، اگر بقا ہے تو نظریات کو بقا ہے. اور ایک نسبت جو مجھے اور آپ کو یہاں اس وقت جمع کیے ہوئے ہے، وہ نسبت دین کی نسبت ہے. آج سے طویل عرصہ پہلے میرے والد مکرم جن کی اس وقت مرکت میرے سامنے ہے اور میں دل کی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ یقیناً ان کی روح خوش ہو رہی ہے اتنے بڑے اسٹیج کو دیکھ کر، اتنی بڑی عوام کو دیکھ کر. ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہے، ایک چھوٹا سا پودا انہوں نے لگایا اور اس پودے کی آبیاری کرنے کے لیے انہوں نے ایک شخصیت کا انتخاب کیا جنہیں میں اور آپ میرے عم مکرم عزت مآب جناب حافظ محمد اختر خاکی دام ذلہم کو کہتے ہیں. ان کے ہاتھوں سے پکڑا، اس اسٹیج پر اس مسند پر بٹھایا اور ان سے ایک وعدہ لیا کہ جب تک آپ اس نسبت سے جڑے رہیں گے، جب تک آپ اس نسبت کا خیال کریں گے، جب تک آپ اس نسبت سے دامن گیر رہیں گے، جب تک آپ دین کی نسبتوں کو قائم رکھیں گے، جب تک اس دھرتی کے اوپر اور اس زمین کے اوپر بیٹھ کر قال اللہ پڑھتے رہیں گے، قال الرسول پڑھتے رہیں گے، کامیابیاں آپ کے قدم چومیں گی. اور آج میں آپ کے سامنے کھڑا ہو کر ان کا بیٹے ہونے کی حیثیت سے میری اوقات نہیں ہے کہ میں آپ کو سلام پیش کر سکوں، لیکن میں ان کا بیٹا ہونے کی حیثیت سے ایک طویل عرصے کے بعد آپ کو دل کی اتھا گہرائیوں سے سلام عقیدت پیش کرتا ہوں. اور آپ سے یہ وعدہ کرتا ہوں کہ جب تک آپ نسبتوں کا خیال کریں گے، آپ سے یہ وعدہ کرتا ہوں جب تک آپ نسبتوں پر چلتے رہیں گے، آپ سے یہ وعدہ کرتا ہوں جب تک اس مدرسے کی آبیاری کرتے رہیں گے. مجھے نہیں معلوم کہ آپ کی کیا حیثیت ہے، میں آپ کو اس حیثیت سے دیکھتا ہوں کہ میرے ابا نے آپ کے ہاتھوں سے پکڑا اور یہ نسبتیں بطور امانت آپ کے سپرد کی تھی، اور آپ نے ان امانتوں کا حق ادا کیا ہے، ان امانتوں کا خیال کیا ہے. اور ان کا بیٹا آج کھڑا ہو کر اتنی عوام کے سامنے کھڑا ہو کر آپ کو سلام کرتا ہے اور وعدہ کرتا ہے جب تک آپ ان نظریات پر کاربند رہیں گے، ان کا بیٹا آپ کا خادم بن کر رہے گا. ہم نسبتوں کا خیال کرنے والے لوگ ہیں. کون ہے بھائی؟ کون ہے بھائی؟ مولانا کلیم اللہ شہید رحمۃ اللہ علیہ جیسے لوگ، ہزاروں افراد آئے دنیا میں اور چلے گئے ہیں. آج میں اور آپ یہاں بیٹھ کر اگر ان کی قبر کو سلام کر رہے ہیں،
میں اور آپ یہاں بیٹھ کر ان کو سلام عقیدت پیش کر رہے ہیں، رب محمد کی قسم میں ان کا بیٹا کھڑا ہو کر یہ اعلان کر رہا ہوں کہ اگر میرے ابا قرآن نہ پڑھتے، اگر میرے ابا ایمان کی تلقین نہ کرتے، اگر میرے ابا صدیق کا دامن نہ پکڑتے، اگر میرے والد فاروق اعظم کی عزت اور عظمت کی آبیاری نہ کرتے، اگر میرے والد حضرت عثمان کی صداقت کو نہ مانتے، علی المرتضیٰ کی عظمت کو نہ مانتے، امیر معاویہ کی صداقتوں کا دفاع نہ کرتے، میں اور آپ انہیں سلام عقیدت نہ کرتے۔ ہم انہیں سلام اس لیے کرتے ہیں کہ انہوں نے نسبتوں کا خیال رکھا، ہم انہیں سلام اس لیے کرتے ہیں انہوں نے نظریات کی بنیاد پر، ایمان کی بنیاد پر، روحانیت کی بنیاد پر اس مدرسے کی بنیاد رکھی۔ اور آج میں اور آپ انشاءاللہ دعائیں کریں گے کہ وہ مرد کلندر جس نے قرآن مجید کی تلاوت کا آغاز کیا 1983 سے لے کر آج تک جتنے لوگوں نے قرآن مجید پڑھا ہے، میں آج ان کا بیٹا ہونے کی حیثیت سے اور آپ کا روحانی بیٹا ہونے کی حیثیت سے میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور ان کو کہنا چاہتا ہوں، ان کی روح کو کہنا چاہتا ہوں کہ ابا جی آپ نے جو بیج لگایا تھا اس بیج کا ثمر ان بچوں کی صورت میں موجود ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، شان رسالت، عظمت صحابہ، حضرت مولانا کلیم اللہ کلیم شہید رحمت اللہ علیہ، حضرت مولانا کلیم اللہ کلیم شہید رحمت اللہ علیہ، حضرت مولانا مطیع اللہ کلیم، حضرت مولانا مطیع اللہ کلیم۔ اسٹیج پر بہت لوگ بیٹھے ہیں، میں سب کو سلام عقیدت پیش کرتا ہوں۔ اکابرین بیٹھے ہیں، علماء بیٹھے ہیں، مشائخ بیٹھے ہیں، قرائے کرام بیٹھے ہیں، میرے سامنے وہ چہرے بیٹھے ہیں جنہوں نے کبھی میرے بابا کا دیدار کیا تھا۔ ان کی موجودگی میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ میرے ابا کی کمائی یہ بچے بیٹھے ہیں جنہوں نے سفید لباس زیب تن کیا ہوا ہے، سر پہ دستار بندی سجا رکھی ہے، دستار اور امامہ سجا رکھا ہے۔ یہ وہ بچے محنت ہیں، یہ وہ بچے صبر ہیں، یہ وہ بچے کمائی ہیں، یہ وہ بچے نسبتیں ہیں۔ میں ان بچوں کو بھی سلام پیش کرتا ہوں۔ یہ بچے ہماری جمع پونجی ہیں، یہ بچے ہمارا مستقبل ہیں، یہ بچے ہمارے اس مدرسے کی زینت ہیں۔ خدا کی قسم ہم نسبتوں کے محافظ لوگ ہیں۔ ہم صحابہ کرام کو سلام اس لیے پیش کرتے ہیں، ہم صحابہ کرام کی عظمتوں کا دفاع اس لیے کرتے ہیں، ہم صحابہ کرام کی منقبت کا دفاع اس لیے کرتے ہیں کہ صدیق اکبر کو وہ نسبتیں ملی ہیں جو کائنات کو کسی کو نہیں ملی، فاروق اعظم کو وہ نسبت ملی ہے جو کائنات کے اندر کسی کو نہیں ملی، علی المرتضیٰ کو وہ نسبتیں ملی ہیں جو کائنات کے اندر کسی کو نہیں ملی ہیں۔ قرآن پڑھ کر آپ قاری قرآن کہلائے جا سکتے ہیں، عالم بن کر آپ عالم دین کہلائے جا سکتے ہیں، حدیث پڑھنے کے بعد محدث کہلائے جا سکتے ہیں، مگر کہاں سے لاؤ گے وہ ہاتھ جنہوں نے محمد عربی سے مصافحہ کیا تھا؟ کہاں سے لائے گے وہ آنکھیں جنہوں نے میرے پیغمبر کے چہرے کا دیدار کیا تھا؟ ارے کہاں سے لاؤ گے وہ کان جنہوں نے محمد عربی کے خطبے سنے تھے؟ کہاں سے لاؤ گے وہ محفلیں جن کی صدارت آمنہ کے لال کیا کرتے تھے؟ آج کوئی کہتا ہے میں کسی کو کافر نہیں کہوں گا۔ اس مدرسے کی عظمت کا اور اس کی حساسیت کا جتنا مجھے احساس ہے شاید کسی کو ہوگا، اس لیے کہ میری دل سے دعا ہے یہ مدرسہ تا قیامت چلتا رہے۔ مدرسہ نام ہے رب کی توحید کا، مدرسہ نام ہے پیغمبر کی حدیث کا، مدرسہ نام ہے قال اللہ اور قال الرسول کا، مدرسہ نام ہے صدیق کی عظمت سمجھانے کا، مدرسہ نام ہے فاروق کی عدالت سمجھانے کا، مدرسہ نام ہے عثمان کی سخاوت کو سمجھانے کا، مدرسہ نام ہے علی کی شجاعت کو سمجھانے کا، مدرسہ نام ہے معاویہ کی سیاست کو سمجھانے کا۔ اور تو میرے سامنے تاریخ کی کتابیں رکھتا ہے، تو میرے سامنے احتجاج طبرسی رکھتا ہے، تو میرے سامنے طبری رکھتا ہے، تو میرے سامنے ابن جریر رکھتا ہے، تو میرے سامنے البدایہ رکھتا ہے، اور میں تیرے سامنے رب کا قرآن رکھتا ہوں۔ کیا رکھتا ہوں؟ آپ میرے سامنے دنیا جہان کی تاریخ لائیں، صحابہ نے یہ کیا،
صحابہ نے وہ کیا, صحابہ نے یہ غلطی کی, صحابہ نے وہ غلطی کی, صحابہ نے وہ خطا کی, صحابہ نے وہ جنگ کی, صحابہ سے یہ گناہ سرزد ہوا. ارے تم آج ترازو لے کر بیٹھ جاتے ہو صحابہ کی غلطیاں ناپنے کے لیے. میں کہتا ہوں صحابہ وہ ہیں جنہوں نے قرآن سے نسبت کو جوڑا ہے, قرآن سے نسبت جوڑی ہے, جو قرآن کے بن گئے ہیں, قرآن ان کا بن گیا. ماشاءاللہ, قرآن ان کا بنا نہیں بنا, بے شک, قرآن ان کا بنا نہیں بنا. انہوں نے قرآن سے نسبتیں جوڑی, قرآن ان کا ہو گیا. قرآن نے کہا تم مجھے سینے میں بٹھا لو, میں تمہیں سینے میں بٹھا لوں گا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ قرآن کہتا ہے تم مجھے سینے میں بٹھا لو, میں تمہیں سینے میں بٹھا لوں گا. قرآن کہتا ہے تم مجھے آنکھوں سے لگا لو, میں تمہیں آنکھوں سے لگا لوں گا. قرآن کہتا ہے تم مجھے سر پہ رکھ لو, رب محمد کی قسم میں تمہیں آسمان کی بلندی پہ پہنچا دوں گا. اور صحابہ کرام نے قرآن کو سینے سے لگایا. لگایا نہیں لگایا, لگایا نہیں لگایا. بولتے نہیں ہو, بولتے نہیں ہو. تھک گئے ہو تو بس کر دیتے ہیں, تھک گئے ہو تو بس کر دیتے ہیں. بول رہے ہو, جاگ رہے ہو. ابھی مہمانوں نے آنا ہے, ابھی مہمانوں نے آنا ہے, اور ہم نے انشاءاللہ اسی حشاش اور بشاش انداز میں انہیں سننا ہے. سنیں گے انشاءاللہ, سنیں گے انشاءاللہ. مجمع ٹوٹے گا تو نہیں, اپنی جگہ سے کوئی ہلے گا تو نہیں. ہم نسبتوں کا خیال کرتے ہیں, ہم نسبتوں کے محافظ ہیں. یہاں پر آ کر بیٹھنے والے قرائے کرام رنگ کے کالے بھی کیوں نہ ہوں, شکل و صورت حبلے کیوں نہ ہو, وہ اگرچہ چھوٹے قد کے مالک کیوں نہ ہوں, کمزور اور نحیف کیوں نہ ہوں, رب محمد کی قسم جب وہ زبان کھولتے ہیں الحمدللہ رب العالمین کہتے ہیں, الرحمن الرحیم کہتے ہیں, مالک یوم الدین کہتے ہیں, ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتے ہیں, اہدنا الصراط المستقیم کہتے ہیں, یوں محسوس ہوتا ہے جیسے رب زمین پہ ہم سے باتیں کر رہا ہے. کرتا نہیں کرتا. یہ قرآن رب کا کلام ہے یا نہیں ہے؟ قرآن رب کا کلام ہے یا نہیں ہے؟ وہ بولتے نہیں ہو رب کا کلام ہے یا نہیں ہے؟ اور جب قرآن رب کا کلام ہے, رب کہتا ہے جب مجھ سے ملنے کا دل چاہے, جب مجھ سے بات کرنے کو جی چاہے, یہ قرآن اٹھاؤ, الف لام کی الف سے لے کر والناس کی سین تک قرآن پڑھتے جاؤ, میں رب تم سے باتیں کرتا جاؤں گا. رب سے بات کرنا چاہتے ہو نہیں چاہتے ہو؟ رب سے بات کرنا چاہتے ہو نہیں چاہتے ہو؟ یہ قرآن صحابہ کی عظمتوں کا محافظ ہے, یہ قرآن صحابہ کی عظمتوں کا محافظ ہے. جس نے قرآن کو سمجھا, یہ آخری بات کہنے لگا ہوں, میں نے آپ کے سامنے آیت مبارکہ پڑھی ہے. قرآن مجید میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. قیامت کا دن ہوگا, سارے محشر کے اندر انبیاء موجود ہوں گے, صلحاء موجود ہوں گے, ائمہ موجود ہوں گے, صلحاء اولیاء موجود ہوں گے, بڑے چھوٹے موجود ہوں گے, یہاں والے وہاں والے, یہ سب موجود ہوں گے. صاحب نسبت بھی ہوں گے, اللہ کے دوست بھی ہوں گے, اللہ کے دشمن بھی ہوں گے. ایک آواز آئے گی اور وہ آواز کسی خطیب کی نہیں ہوگی, وہ آواز کسی عام دائی کی نہیں ہوگی, آواز ہوگی آمنہ کے لال کی, آواز ہوگی آمنہ کے لال محمد عربی کی. اور ارشاد کیا فرمائیں گے وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. خدا کی قسم یہ میرے جملے نہیں ہیں, یہ میرے جذبات نہیں ہیں, یہ میرے الفاظ نہیں ہیں. میں آپ کو گرمانا نہیں چاہتا, میں آپ کو جذبات نہیں دلانا چاہتا, پیغمبر کا شکوہ سنانا چاہتا ہوں. پیغمبر کا شکوہ کس سے ہے؟ اپنی امت سے ہے. دکان پر بیٹھنے والے دکاندار سے ہے, تجارت کرنے والے تاجر سے ہے, اور علماء سے ہے, مولویوں سے ہے, پیروں سے ہے, مرشد سے ہے, بازار میں بیٹھنے والے لوگوں سے ہے, یہاں پنڈال میں موجود ہر ایک مسلمان سے ہے جس نے بھی کلمہ پڑھا ہے. کلمہ پڑھنے کے بعد اس قرآن سے تعلق کو توڑ دیا ہے, قرآن سے تعلق کو چھوڑ دیا ہے, قرآن سے پڑھنے کو صرف ایک رسم بنا لیا ہے. ان کے متعلق میرے پیغمبر کے بارے میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں قیامت کے دن میرے پیغمبر شکوہ کریں گے ان لوگوں سے جو قرآن پڑھتے تو ہیں عمل نہیں کرتے, قرآن کو پڑھتے تو ہیں ان کو سمجھتے نہیں ہیں, قرآن کو پڑھتے تو ہیں الماری کی زینت بنا کے رکھا ہے, قرآن کو دل میں نہیں اتارتے, قرآن کو بازار میں لے کر نہیں جاتے, قرآن کو اپنی زندگی کے اندر عملی زندگی میں نہیں اتارتے. اللہ کا اعلان سنیے, پیغمبر فرمائیں گے ربا یہ میری قوم ہے جن کو میں قرآن دے کر آیا تھا, میرے آنے کے بعد انہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا. یہ میرے الفاظ نہیں ہیں, یہ میرا درد دل ہے. میں آپ کے سامنے اپنا کلیجہ چیر کے رکھ کے دکھانا چاہتا ہوں. یہ الفاظ میرے پیغمبر کے ہیں. اپنے آپ کو دیکھیے, یہ قرآن اٹھائیے, یہ قرآن وہ آئینہ ہے,
وہ شیشہ ہے جس کے سامنے اپنے آپ کو رکھیے. یہ قرآن آپ کو بتائے گا آپ نے کلمہ پڑھا ہے آپ کتنے امانت دار ہیں, آپ نے کلمہ پڑھا ہے آپ کتنے سچے ہیں, آپ نے کلمہ پڑھا ہے آپ کی تجارت میں آپ کا رہنما کون ہے, آپ دکانداری کرتے ہیں آپ کی رہنمائی کون کرتا ہے. یہ قرآن آپ کو بتائے گا. مسلمانوں اگر چاہتے ہو کل بروز قیامت میرے پیغمبر کھلی آنکھوں کے ساتھ آپ کا اور میرا استقبال کریں تو یہ جو قرآن یہاں پڑھا جائے گا اس قرآن کو سننا بھی ہے اور اس قرآن پر وعدہ کر کے جاؤ کہ اس قرآن پہ عمل بھی کرنا ہے. انشاءاللہ عمل کرو گے, کوشش کریں گے. میری بات میں آپ کو سمجھا پایا ہوں؟ قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. یہ قرآن رب کی توحید کا اعلان ہے, یہ قرآن پیغمبر کی رسالت کا علم بردار ہے, یہ قرآن صدیق کی صداقت کا نام ہے, یہ قرآن میرے لیے آپ کے لیے رہنما ہے, رہبر ہے, عظمتوں والا قرآن ہے. جس نے قرآن کو سینے سے لگایا ہے قرآن نے اسے اپنے سینے میں محفوظ کر لیا. عمل کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ, عمل کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. اس ادارے کو کامیاب بنانے میں کوشش کریں گے انشاءاللہ. ہاتھ کھڑا کر کے میں آپ سے پیسے ابھی نہیں مانگ رہا اور انکار بھی نہیں کر رہا کہ پیسے نہیں دینے, لیکن آپ کا ہاتھ کھڑا کروانے کا مقصد یہ ہے ادارے صرف پیسوں سے کامیاب نہیں ہوتے. میرے ان لفظوں کو غور سے سنیے گا. ادارے صرف پیسوں سے کامیاب نہیں ہوتے, آپ کی دعاؤں سے بھی کامیاب ہوتے ہیں. جب رات کو آپ اٹھ کر اپنے رب سے راز و نیاز کر رہے ہوتے ہیں وہاں دو لفظ آج سے آپ نے اور بھی کہنے ہیں, ربا میری ساری مرادیں پوری کرا اور دین کے مدارس کو اور مزید ترقی عطا فرما. کرو گے. دوسری بات, غلط فہمیاں پیدا کرنا. من شر الوسواس الخناس. رب نے کہا ہے کہ انسانوں سے بھی پناہ مانگو, شیطانوں سے بھی پناہ مانگو. اور شیطان آج کے دور میں ہمیں بھلے نظر نہیں آتا لیکن آتا نہیں آتا. بلا کے کیا کہتا ہے, تم جنہیں پیسے دے رہے ہو پتہ نہیں وہ کہاں خرچ کرتے ہوں گے. خدا کی قسم یہ مدارس والے آپ کے محسن ہیں. رب کا قرآن کہتا ہے خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس میری امت سے مال لے کر ان کے مال کو پاک کرو. یہ تو ان مدارس والوں کا احسان سمجھو جو تمہارے مال کو پاک کرتے ہیں. آپ لنگڑا لولا بچہ یہاں ڈال جاتے ہو, مدرسے کا محتمم, مدرسے کا قاری زمین پر بیٹھ کر اسے کہہ رہا ہوتا ہے پڑھو الف. بچہ کہتا ہے الف. اگر والدین کا انتقال ہو چکا ہے رب اعلان کرتا ہے فرشتوں قلم کو روک لو. ربا کیوں روک دے؟ فرمایا آج اس کے بچے نے میرے قرآن کے پڑھنے کی ابتدا کر دی. سبحان اللہ. قرآن کے پڑھنے کی ابتدا کر دی ہے. قلم کو روک دو, اس کو جزا اور سزا کو روک دو. جب تک یہ بچہ قرآن پڑھتا رہے گا تمہارے نامہ اعمال میں اضافہ ہوتا رہے گا. ہوتا ہے نہیں ہوتا بھائی؟ آخری بات سناتا ہوں. ایک بندے کا انتقال ہو گیا, بیچارہ چرواہا قسم کا بندہ تھا, غریب آدمی تھا. انتقال ہو گیا, دنیا سے رخصت ہو گیا. بیچارہ جاہل بھی تھا, پاکی پلیدی کا کوئی پتہ نہیں تھا. کسی بزرگ نے دیکھا کہ خواب کے اندر اس بیچارے جاہل کی قبر کے اندر اللہ نے پھولوں سے قبر کو بھر دیا ہے اور قبر کے اندر روشنیاں ہی روشنیاں ہیں. سبحان اللہ کہہ دو, سبحان اللہ کہہ دو, سبحان اللہ کہہ دو. اگلی بات کرتا ہوں, روشنیاں ہی روشنیاں ہیں. بزرگوں نے کہا پتہ کرو اس کے گھر والوں سے یہ کون سا نیک عمل کیا کرتا تھا. علماء آئے وائف کے پاس, بیوی کے پاس, بتائیے یہ کیا عمل کرتا تھا. بیوی نے کہا بیچارہ ان پڑھ تھا, جاہل تھا, پاکی پلیدی کا پتہ نہیں تھا اور غسل کا بھی پتہ نہیں ہوتا تھا. پتہ نہیں پاک ہوتا تھا یا نہیں ہوتا تھا. ایک عمل ضرور کرتا تھا, جب صبح آنکھیں کھلتی تھی تو اپنا منہ دھوتا تھا. منہ دھونے کے بعد قرآن اٹھاتا تھا, قرآن اٹھا کے انگلی پھیرنا شروع کر دیتا تھا. ربا تو نے یہ بھی سچ کہا ہے, ربا تو نے یہ بھی سچ کہا ہے, ربا تو نے یہ بھی سچ کہا ہے. الحمدللہ رب العالمین. پتہ نہیں ہے رب نے کیا کہا ہے مگر وہ کہتا ہے ربا تو نے یہ بھی سچ کہا ہے, ربا تو نے یہ بھی سچ کہا ہے. پورے قرآن کے اوپر انگلیاں پھیرتا جاتا تھا اور یہ جملے کہتا جاتا تھا ربا تو نے یہ بھی سچ کہا ہے, ربا تو نے یہ بھی سچ کہا ہے, ربا تو نے یہ بھی سچ کہا ہے. بزرگوں نے کہا اگر یہ عمل کرتا تھا تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ اس عمل سے بڑا عمل کوئی ہو ہی نہیں سکتا. وہ پڑھا ہوا نہیں تھا, اسے پتہ نہیں تھا میں کیا کہہ رہا ہوں, لیکن کہتا ہے یہ بھی سچ ہے. سارا قرآن سچ ہے نہیں,
सारा कुरान सच है नहीं? सच है ना? हम भी पढ़ें, समझ में आए समझ में ना आए, हम अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कहेंगे। एक हर्फ कहेंगे रब एक हर्फ पर 10 नेकी अता करेगा, और नमाज में पढ़ेंगे एक हर्फ के ऊपर 25 नेकी अता करेगा। अपने बच्चों को कुरान पढ़ाओगे? अपने बच्चों को कुरान पढ़ाओगे दोनों हाथ बुलंद करके? आप, मैं नहीं रोकता, आपने इंजीनियर बनाना है बनाइए, डॉक्टर बनाना है बनाइए, पुलिस में भेजना है भेजिए, इंजीनियर में भेजना है भेजिए, आपने जो करवाना है करिए, कुरान पढ़ाइए। रब्बे मोहम्मद की कसम, आपकी आंखें बंद करने की देर होगी, वो बच्चा कुरान खोलेगा, रब जन्नत से तुम्हारे दरवाजे खोल देगा। इंशाअल्लाह कुरान पढ़ाएंगे, मदरसों से मोहब्बत रखेंगे, मसाजिद से मोहब्बत रखेंगे, उलमा से मोहब्बत रखेंगे, दीनदार लोगों से मोहब्बत रखेंगे, अपने दिलों को साफ करेंगे। मैंने जो कुछ कहा है, मुझे अल्लाह ताला इस पर अपने खुद को अमल करने की तौफीक अता फरमाए, हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। एक मरतबा फिर मैं अपने अम्मे मुकर्रम इज्जत माआब जनाब हाफिज मोहम्मद अख्तर खाकी साहब का शुक्र अदा करता हूँ, और ये शुक्रिया अदा करता हूँ, और ये वादा करता हूँ जब भी इस इदारे को मुझ नाचीज की जरूरत महसूस हो, जिस माहौल में भी जरूरत महसूस हो, जिस खिदमत के लिए भी आप मुझे मुनासिब समझें, जब चाहें या आपका बच्चा बनकर, आपका खादिम बनकर, आपकी खिदमत के लिए, इस इदारे की खिदमत के लिए 24 घंटे तैयार होगा इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह ये मेरा वादा है। मैंने जो कुछ कहा है, अल्लाह मुझे इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह, ये थे जिगर गोशाए हजरत कलीम शहीद रहमतुल्लाह अलैह, ये थी तस्वीर हजरत कलीम रहमतुल्लाह अलैह, ये थे शहजादा हजरत कलीम रहमतुल्लाह अलैह। मेरी मुराद मेरे बड़े भाई